بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا قرآن کریم کی آیت کے جس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ترغیب دے رہے ہیں آخرت کی تیاری کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو۔ نمبر 1، تقوی دنیا کے اندر۔ تقوی کا مطلب اللہ رب العزت کو ہر وقت اپنے دھیان کے اندر رکھنا کہ اس کو میرے ہر عمل سے، ہر بات سے، ہر سوچ سے خوب واقفیت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہوئے نیک اعمال کرو، مطلب نیت بھی اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ جب انسان تقوی ہوگا انسان کا تو وہ جو بھی عمل کرے گا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ہر کام کرنا، اور جتنے بھی اعمال ہیں ان کو آخرت کے لیے تیار کرنا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں لطیف انداز کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسری چیز بھی بتلانا چاہتی ہیں۔ There's another very important thing that Allah subhanahu wa ta'ala is helping us to understand when He says that you must keep Allah conscious all the time, keep Him in your attention all the time. That means whatever you do, do it with sincerity of intention that I am doing this only and solely for the pleasure of Allah. And then those good amal, make sure, see to it, make sure that those amal you are sending for the hereafter. Every nafs should be doing that. And there's something very, very delicate in between the lines a person can understand. From inference, you can understand that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that see to it that these amal are prepared for the hereafter, and not just here where they are dissolved or absolved. They are finished or they are diminished. ایسا نہ ہو کہ تم اعمال کرو اور آگے ان کو لے جا نہ سکو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے لیکن اس کے بعد غیبت کر لی، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کا نقصان کر دیا، کسی کا حق مار دیا۔ اس عمل کے کرتے وقت نیت دکھلاوے کی تھی، ریا کی تھی، تکبر کی تھی، وہ عمل ضائع ہو گیا۔ That good deed that you did with a bad intention as a show off to people, with arrogance, without the good intention, or you did the good deeds, but after that you did other bad deeds that were to burn out these, that were to dissolve these. All your good deeds are annihilated by taking away the rights of somebody else, کسی کے حقوق مارتے ہوئے اپنے اعمال کو ختم کیا۔ تو اعمال تو کیے لیکن ان کو آخرت تک نہیں لے جا سکا۔ You did your good amal, you did the good deeds, but you did not preserve them enough to be able to keep them in the hereafter. اس کی مثال استاذ محترم فرماتے تھے، یوں سمجھو کہ ایک شخص وہ پورا دن محنت سے کام کرتا ہے، خوب محنت سے کام کرتا ہے، اور جب آخر دن کے اندر تنخواہ کا، اس زمانے کے اندر دن کی تنخواہ ہوتی تھی، آج کل بھی بعض جگہوں کے اندر ڈیلی تنخواہ ہوتی ہے، تو وہ شخص دن کے آخر میں جب تنخواہ کے لیے جاتا ہے، تنخواہ اس کو ملتی ہے تو اس نے کام بھی کیا
تنخواہ بھی مل گئی، لیکن راستے میں آتے ہی اس نے اس طرح کیا کہ وہاں کوئی آگ تھی، آگ کے اوپر پھینک دیے۔ وہ جتنے بھی اس کے پیسے تھے، نوٹ تھے، جو کچھ، وہ سب کے سب وہاں جل گئے۔ بجائے خود فائدہ اٹھانے کے یا کسی کو دینے سے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، آگ تھی، آگ کے اندر پھینک دیا۔ وہ تمام کے تمام جو ہے سیکنڈوں کے اندر اس کے نوٹ وہ راکھ ہو گئے۔ پورا دن کام کرتا رہا، کام کے بعد اس کو تنخواہ ملی بھی، اس کو اجرت ملی بھی، لیکن وہ اجرت اپنے ساتھ آخر تک کے لیے اپنے گھر تک وہ نہیں لے جا سکا۔ He couldn't take them home۔ راستے ہی کے اندر، یہ راستہ ہے آخرت کا۔ ادھر تو مثال دی آگ کی، وہ برے اعمال کرنے کی وجہ سے اس نے ختم کر دیے۔ اس لیے فرمایا ہر عمل کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی نیک عمل فرماتے، whenever the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم he would perform any good action، کیونکہ پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اپنے اعمال کو سنبھال لے، how can you protect and preserve your good deeds؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع جس وقت کوئی عمل کرتے تو اس وقت نیت کو ٹٹول لیتے کہ میری نیت آیا صحیح ہے یا نہیں۔ نمبر 1، عمل کے دوران اپنے نیت کو دیکھ لے اور دوبارہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرا دے کہ میں یہ عمل اللہ کے واسطے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ In the middle, you check your intention again. So at the beginning, before you do any good deed, make sure your intention is, I am doing this deed for the sake and pleasure of Allah. In the middle of whatever you are doing, I am doing this for the sake of Allah. When you have completed it, reaffirm with yourself، دوبارہ اپنے دل کو تسلی دو کہ میں نے یہ عمل جو کیا تھا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اللہ کی رضامندی کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضامندی۔ اب وہ عمل آپ کو تو صحیح ہو گیا، جیسے اس شخص نے پورا دن کام کیا تو کام تو صحیح ہوا۔ اب اس کے اوپر جو اجر ملے، the good deed، تو فرمایا فوراً انسان استغفار بھی پڑھ لے، یا اللہ اس عمل کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہو۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو ہی نماز پڑھتے ہوئے سلام پھیرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے مطابق یہ مروی ہے کہ آپ استغفار پڑھتے تھے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم he would perform istighfar, asking for forgiveness straight after salah. As soon as he would perform the salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, and then he would say Allahu Akbar once, semi loud, not too loud, not too slow, and then he would say astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 times. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتی، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ہاں، تو کم از کم ہم اتنا کریں کہ اب نماز کے بعد ہم یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی میں سلام پھیروں، سلام کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب نماز کے بعد انسان استغفار کرے، اور نماز تمام عبادات میں سے رأس العبادات، سر والی عبادات، جیسے بدن کے اندر سر ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے تمام اعمال میں نماز والا عمل ہے۔ تو جب اس میں استغفار انسان کرتا ہے تو باقی جتنے بھی اعمال ہیں اس کے بعد بھی استغفار۔ قرآن کریم آپ نے تلاوت کی، اور قرآن کریم تلاوت کرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حدیث میں نہیں آیا ہے قرآن پاک کے بارے میں، لیکن
ویسے اخذ کرتے ہوئے کہ کوئی بھی عمل ہو اس کے بعد استغفار کی، یا اللہ اس کے اندر میری طرف سے جو تلاوت کے اندر، نیت کے اندر کسی لحاظ سے بھی، کسی انداز کے اندر بھی کوئی کمی و کوتاہی ہو، یا اللہ اس کو تو معاف فرما۔ آپ نے صدقہ کیا، اس کے بعد استغفار پڑھ لو۔ آپ نے کسی کی مدد کی، کچھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، آپ نے اس کے کھڑے ہونے میں مدد کی، اللہ رب العزت اس کے اوپر ظاہری بات ہے آپ کو اجر نصیب کریں گے۔ تو استغفار، تو یہ ایک بات کہ اس سے، اور دوسری بات ہمیشہ سوچو کہ بھائی میں نے اتنا عمل کر کے مشکل سے یہ اس کا اب اجر ملے گا، اس اجر کو میں آگ کے اندر پھینکنے والا نہیں ہوں، جیسے کہ اس شخص نے اپنے نوٹوں کو آگ کے اندر پھینک دیا تھا۔ پورا دن کام کیا، full day that person was working, and when he received his wage at the end of the day, on the way home, he threw them into the fire. Was not able to preserve them and protect them until he could get home and benefit from them. گھر پہنچتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تو ایسے ہمارے اعمال جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی غیبت کی، کسی سے چغلی کی، کسی کی چوری کی، کسی کے ساتھ خیانت کیا، کسی کے اوپر بہتان، کسی کے ساتھ بدتمیزی، کسی کے ساتھ منافقت، کسی کی غیبت، کسی کے اوپر بہت، یعنی جتنی بھی تکبر کے ساتھ پیش آئے، کسی کی عزت لوٹی، کسی کے ساتھ اس طریقے سے مذاق کیا کہ اس کی عزت خطرے کے اندر رہی، تو فرمایا نہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے نیک جو اعمال ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو آج کا اگر اور کچھ بھی نہ ہو تو قرآن کریم کی اس آیت کا پہلا جو جز ہے، پورے قرآن کریم کی آیت کسی اور موقع کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے جز کے اندر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا دھیان پورے لحاظ سے رکھا کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ، اور ہر نفس خوب اچھی طرح دیکھ لے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے دن یعنی آخرت والی زندگی کے لیے کیا کچھ آخر پیش کیا ہے۔ او believers, be Allah conscious all the time, and each one of you have a look carefully have a look as what good deeds each nafs is placing towards his or her akhirah. Make sure you see what you are placing there, not just leave it there and it could be eaten up by bad deeds. اسی کے ساتھ وقت مختصر ہے، لیکن اپنے آخری بیان کو ختم کرنے سے پہلے آپ تمام کی توجہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اس سے پہلے خبروں کے اندر بھی آپ دیکھتے رہے، اس کے بعد بھی دیکھتے رہیں گے۔ You've seen the cruelty and the ظلم and the oppression that's taken place in Palestine every day for the past almost 15 to 18 months. وہاں کے حالات کیا ہیں اور کس انداز میں ہو گئے، اور ان بچوں کے، بوڑھوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، ان کے پورے خاندان اجڑ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ The whole of the areas are destroyed. Families are devastated. In fact, whole lives have been decimated. آج میں خبریں دیکھ رہا تھا، الجزیرہ کی خبریں. I was watching the news from Al Jazeera, the online news as well as انسان جب وہاں کے حالات دیکھتا ہے تو آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، دل ملال ہو جاتا ہے. Your heart sinks with sadness and your eyes are filled with upsetness. آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں. اتنا ظلم، اور انسان کے اندر درندگی کا دل ہوگا یا درندگی کا دماغ ہوگا کہ اتنا ظلم انسان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ بھی کافی نہیں ہے اور ظلم کرتے رہو. When a person is doing so much zulm and cruelty, and when you look at the first-hand testimonies and eyewitnesses giving you these accounts, you know what is true. And you know that a lot of the media are not even portraying half of what's going on.
جو باقی میڈیا ہے وہ کچھ آپ کو زیادہ نہیں بتلا رہے. ہیئر اینڈ دیئر دے ول گیو یو اے فیو گلمسز جسٹ ٹو کیپ دیئر ریسپیکٹ, اپنی عزت بچانے کے لیے کہ ہماری عزت بچتی رہے, کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ کچھ نہ کچھ بتلاتے رہتے ہیں. ادروائز دیر از اے ہیوج سینسرشپ ان مینی آف دا میڈیا, مچ آف دا سوشل میڈیا ایز ویل. تو اس لیے کم از کم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو, کیپ میکنگ دعاز فار دیم, اور ان کی باتیں کرتے رہو وہاں جو ظلم ہو رہا ہے, اور جو صحیح the true videos, not the fake ones, the true videos that you get, the correct ones, forward them and share them, the news, the videos, the images, the testimonies of those places, ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ دوسرا میڈیا خاموش ہے ہم بھی خاموش ہو جائیں ظلم کو دیکھتے ہوئے. فرمایا جو ظلم کو دیکھتا ہے اور پھر خاموش ہوتا ہے یہ بھی اس ظالم کا ساتھ دے رہا ہے. That person who is watching oppression and cruelty and is there and is quiet, not even speaking about it, then you are associated with that zalim as well. You are with the zalim. تم ظالم کے ساتھ ہو, you are with the zalim. تو اس لیے بھائی کم از کم اتنا بات کرتے رہو. اسی کے ساتھ آج کے سیشن کو ختم کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو ختم فرما, مظلومین کی یا اللہ تو مدد فرما. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں, چاہے روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو, تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں, جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما, اور یا اللہ ظالمین کو سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا رب العالمین مظلومین کو ظلم سے نجات نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے. یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں ہوں آپ کا میزبان, آپ کا مخاطب مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے. اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.